معزز محترم سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے پیارے اسلامی بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے باز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور کیا ہی خوب انداز میں ارشاد فرمایا، جان مانگو تو جان دے گے، مال مانگو تو مال دے دیں۔ جان مانگو تو جان دے دیں، مال مانگو تو مال دے دیں، مگر ہم سے یہ کبھی نہ ہوگا، مگر ہم سے یہ کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ معزز سامعین کرام، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ آج ہم اور آپ اگر دیکھیں تو بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اتنی نعمتیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے۔ دوسری جگہ اور دوسرے کے بارے میں سوچنے کی تو بات دور رہی، اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو لا تعداد احسانات، لا تعداد نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اتنی قیمتی آنکھیں عطا کی، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کی روشنی نہیں ہے، ان سے پوچھو وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ جن کے کانوں میں سماعت نہیں ہے، وہ سن نہیں سکتے، کس طرح ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جن کے ہاتھ نہیں ہیں، وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جن کے پیر نہیں ہیں، کس طرح وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو بے شمار نعمتیں، بے شمار احسانات اللہ رب العزت نے ہم پر فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ رب نے یہ بھی فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو تم اپنی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ آج اگر ہم حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضور کی بات کر رہے ہیں، حضور کے نام پر مٹنے کی بات کر رہے ہیں، تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ یار یہ کہاں ذکر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ کس کی بات لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے باطل فرقے ہیں جن کے پیٹوں میں اڑوڑ مڑوڑ پیدا ہو جاتی ہے۔
حضور کا نام سن کر کے، حضور کی بات سن کر کے، حضور غیب ہیں، حضور صاحب اختیار ہیں، یہ سب سن کر کے ان کے دماغوں میں پتھر بھر جایا کرتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ خوب خوب نعمتوں کا چرچا کرو. اور میں آپ کو بتا دوں، حضور کی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. پانی، دودھ، جینا، کھانے پینے کی چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا مکمل سرمایہ، سب کچھ بعد میں ہے، لیکن مصطفیٰ کی ذات پہلے ہے. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ وہ جس عالم میں چاہتے رہ جاتے. وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، جس عالم میں چاہتے رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ حضور کا کرم ہے کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لے کر کے آئے. تو نبی کا تذکرہ، نبی کا ذکر، نبی کا خوب خوب چرچا کرنا، یہ اللہ رب العزت نے ہم اہل سنت والجماعت کی قسمتوں میں لکھ دیا ہے. اچھا، ہمارے پاس اگر کوئی اچھی موٹر سائیکل ہو تو ہم اسے خوب اس کا چرچا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بتا کر کے یار ہم نے فلاں موٹر سائیکل لے لی، اتنے لاکھ کی لے لی، یا اتنے ہزار کی ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر کسی کے پاس آئی فون بھی ہو نا تو وہ آئی فون کو دکھانے کے چکر میں اس میں کور تک نہیں لگاتا ہے کہ یہ دکھے گا نہیں پیچھے سے. آئی فون کس کو پتہ چلے گا؟ تو ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں ہم اس کا تذکرہ اور ہم اس کا ذکر اور اس کا چرچا ہم گلی گلی کوچے کوچے کر رہے ہیں. لیکن جس نبی کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا گیا، جس نبی کے وسیلے میں پورے کائنات کو تخلیق کیا گیا، جو نبی وجہ تخلیق کائنات ہیں، اگر ہم ان کا تذکرہ کریں، ہم ان کا چرچا کریں تو پتہ نہیں لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں تو ہمارے رضا نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک بس جاں دو جہاں فدا. حضور کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تو بہت افضل و اعلیٰ ہے. حضور کی شان و شوکت تو بہت بلند و بالا. لیکن میں صرف نام کی بات کر رہا. حضور کا نام مبارک ہی اتنا مبارک ہے، محمد. نام کے اوپر فرمایا کروں تیرے نام پر جاں فدا. شان پہ نہیں، عزت و آبرو پہ نہیں، آپ کے افعال و کردار پہ نہیں، صرف نام کی بات. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ مصطفیٰ کا نام ہے ہی اتنا خوبصورت. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو، کسی کو کوئی بچہ نہ ہوتا ہو، وہ میاں بیوی دل میں عہد کر لیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا. ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ یقیناً اسے گھر میں لڑکے کی پیدائش ہوگی. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کے نام کی برکتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے. لیکن آج مصطفیٰ کے نام سے ہی اگر پیار کا اظہار کیا جائے تو FIR درج ہو جا رہے ہیں. مصطفیٰ سے پیار کا اگر اظہار کیا جائے تو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے. میرے عزیزوں، میرے پیاروں، مصطفیٰ کا اظہار جس طرح ہم آج کرتے چلے آئے ہیں، صبح قیامت تک انشاءاللہ کرتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ارے مصطفیٰ کی محبت ہی تو ہمارا عین ایمان ہے.
مصطفیٰ کی محبت ہی تو ہمارا سب کچھ ہے. ہماری پوری کائنات، ہماری پوری زندگی کا سرمایہ مصطفیٰ کی محبت ہی تو ہے. اور یہی محبت انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گی اور مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی کامیابی عطا کرے گی. آپ سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے آسمان سے کچھ کتابیں نازل فرمائیں اور کچھ صحیفے نازل فرمائے. یہ کچھ سوالات ہیں، آپ اپنے ذہن میں حاضر رکھیے گا. آسمان سے جو اللہ رب العزت نے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے وہ کتنے ہیں؟ تو 4 کتابیں ہیں اور 100 صحیفے ہیں. 4 کتابیں کون کون سی ہیں؟ قرآن مجید، توریت، زبور، انجیل. یہ 4 کتابیں ہیں. یہ کن نبیوں پر نازل ہوئی ہیں؟ قرآن مجید ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور زبور یہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوا. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوا. اور توریت یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوا. یہ 4 مشہور کتابیں آسمانی جو ہیں یہ ان 4 نبیوں پر نازل ہوئی. اور باقی جو 100 صحیفے ہیں وہ 100 صحیفے کن پر نازل ہوئے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پر 10 صحیفے اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر 10 صحیفے. کتنے ہو گئے؟ 20 ہو گئے. اور حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے، 50 ہو گئے. اور 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے، پورے 100 ہو گئے. 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، اس کے بعد پھر 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پر، پھر اس کے بعد پھر 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ نبی علیہ السلام پر، پھر اس کے بعد میں 50 صحیفے حضرت شیش علیہ نبی علیہ السلام پر. اس طریقے سے یہ 4 مشہور کتابیں ان 4 نبیوں پر نازل ہوئے. اور باقی جو یہ 100 صحیفے ہیں یہ بھی ان نبیوں پر نازل ہوئے. اچھا، قرآن اور صحیفے میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن، یہ جو آسمانی جو کتابیں ہیں، ان آسمانی کتابوں میں اور صحیفوں میں فرق یہ ہے کہ جو کتابیں وہ مکمل بطور بڑی ہوتی ہیں، موٹی ہوتی ہیں، اس میں پورے احکامات وغیرہ ساری شریعت کی ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن جو صحیفے ہوتے تھے وہ مختصر ہوتے تھے، چند اوراق میں یا چند صفحات پر ہوا کرتے تھے بس. تو کتاب اور صحیفے میں یہ فرق ہے کہ صحیفے میں مختصر سی کوئی بات ذکر کر دی جاتی تھی، اور جو کتاب ہوتی تھی ان کتابوں میں مکمل جانکاری اللہ رب العزت عطا فرماتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن ہمارا جو نازل ہوا ہے، جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ مطلب کیسے نازل ہوا؟ ایک بار ہی نازل ہوا یا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا؟ کیسے نازل ہوا؟ تو سب سے پہلے آپ یہ ذہن نشی رکھیں کہ لوح محفوظ پر اللہ رب العزت نے سب کو درج فرما دیا، شروع دنیا سے لے کر کے آخر دنیا تک. دنیا میں کون آئے گا، کون کیا کرے گا، کیسے رہے گا، کیا اس کے ساتھ معاملات ہوں گے، پورا چٹا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے مکمل قرآن لکھا تھا. اب وہ لوح محفوظ پر جب آسمان دنیا پر نازل کیا گیا تو وہ ایک بار میں نازل ہوا، ایک بار میں پورا قرآن نازل ہوا. یہ جو دنیا کا آسمان ہے، اس پر آسمان دنیا پر ایک مرتبہ میں نازل ہوا. وہ بھی تاریخ تھی رمضان شریف کی 87ویں تاریخ. آپ سنتے چلے آئے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قرآن کو جو ہے رمضان میں نازل کیا. تو رمضان کی 27ویں تاریخ کو قرآن جو ہے وہ آسمان دنیا پر نازل ہوا، ایک بار میں. لیکن پھر اس کے بعد حضور پر جو نازل ہوا، یہ کے بعد دھیرے دھیرے جو حضور پر نازل ہوا وہ کب اور کیسے نازل ہوا؟
تو فرماتے ہیں ضرورت کے مطابق دھیرے 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 تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پر یہ مکمل قرآن شروع سے لے کر کے آخر تک تقریباً 23 سال برس میں نازل ہوا. 23 سال میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ ایک بار میں ہی نازل ہو گیا تھا، لیکن حضور پر جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، دھیرے دھیرے نازل ہوتا رہا، وہ تقریباً 23 سال کی مدت میں نازل ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ذہن نشین رکھیں. اور حضور پر جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ اقرا. اقرا جو سب سے پہلی صورت ہے، جو پہلی آیت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ اقرا ہے، یعنی پڑھیے. تو اس طریقے سے بہت سے سوالات ہیں. انشاءاللہ ہر ہفتے کو آپ کو ان لوگوں کو گفتگو سماعت کریں گے. پھر اس کے آخر میں چند سوالات جو ہمارے ضروری معمولات کے مطابق ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو آسمانی کتابیں کتنی ہیں، صحیفے کتنے ہیں، کہ نبیوں پر نازل ہوئی ہیں، یا ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو جانتے ہیں تو قرآن کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، کتنے سال میں نازل ہوا، یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.